سمندر کے کنارے پر ایک ایلا نامی گاؤں تھا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کی قوم رہتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کی تعداد 70,000 کے آس پاس تھی۔ داؤد علیہ السلام کی قوم بڑی خوشحال تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھی۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی کیونکہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار تھا۔ داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل و کرم یہ کیا تھا کہ وہاں پر بے شمار مچھلیاں آتی تھی۔ یہ قوم مچھلیوں کی تجارت کرتا تھا۔ بے شمار نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم داؤد پر سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ فرما دیا تو اس کی قوم بہت پریشان ہو گئی کیونکہ قوم داؤد کا گزر و بسر مچھلیوں پر منحصر تھا اور ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو بھول کر ایک شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ شیطان نے داؤد علیہ السلام کی قوم میں یہ وسوسہ پھیلایا کہ سمندر کے کنارے سے نالے نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوضوں میں چھوڑ دے۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں نالیوں سے حوضوں میں چلی جائے تو نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور اتوار کے دن ان کو پکڑا جائے۔ شیطان نے داؤد علیہ السلام کی قوم سے کہا، اس طرح ہفتے والے دن شکار بھی نہ ہوگا اور مچھلیاں بھی قبضے میں آ جائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ ترکیب بہت پسند آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخالفت شروع کی کیونکہ یہ بھی اسی طرح کا شکار تھا۔ اس وقت داؤد علیہ السلام کی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جو اس کام سے صاف منع کر رہے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو نہ خود شکار کرتے تھے اور نہ دوسروں کو منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی۔ یہ لوگ ہفتے والے دن شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود یہ لوگ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اس کام کو برا سمجھتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان بہت بڑا دیوار کھڑا کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو کئی بار نصیحت کیا لیکن یہ لوگ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام نے اس قوم کو بد دعا دی۔ ایک دن صبح کوئی بھی نافرمان اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا بلکہ بہت خاموشی تھی، جس کی وجہ سے دوسری طرف کے لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو سب لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جب لوگوں نے ان مجرموں کا دروازہ کھولا اور وہاں داخل ہو گئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے تھے اور بہت پریشان اور رو رہے تھے۔ یہ نافرمان لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کو اس عذاب سے حفاظت میں رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کے بندر قوم داؤد سے ہے یا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے وہ قوم ہلاک ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔